الله أكبر الله أكبر. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال أيضا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے نماز میں خشوع و خضوع کیسے اور کیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، قرآن حکیم آپ پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے کہا کبھی یہ کام کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی کہا وہ کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ الغرض قرآن کہ مختلف آیات کو اٹھانے کے بعد
دیکھنے کے بعد اس کے اندر جو سب سے اہم چیز معلوم ہوگی کامیابی کی، وہ یہ معلوم ہوگی کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کی شرط ایمان ہے۔ جہاں سے بھی اٹھائیں آپ قرآن حکیم کو، یا جہاں سے بھی آپ پڑھنا شروع کریں، تو معلوم یہی ہوگا کہ کامیابی کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر کامیاب انسان کو ڈھونڈیں گے، اور ہمارے اور آپ کی جو سوچ ہے کامیاب کی وہ کچھ الگ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی سمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ مال کما لیں گے، دولت کما لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی سمجھتا ہے کسی فن میں ماہر ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ الغرض یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے کامیابی کی۔ لیکن کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ کامیاب کہے۔ دنیا کے لوگ جسے کامیاب کہیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ، ان کی بادشاہت مغرب و مشرق تک بھی قائم تھی، پورب سے لے کر پچھم تک قائم ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں کہلائے۔ ایسے ایسے بادشاہ اس دنیا کے اندر ہوئے۔ تو کامیاب وہی شخص ہوگا جو ایمان والا ہو۔ اب ایمان تو شرط ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو چکے، مسلمان کامیاب ہو چکا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ کیا کہا؟ مومن کامیاب ہو چکے۔ معلوم کیا ہوا؟ کامیاب ہو چکے ہیں، ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عبادت ضروری ہے۔ ایمان تو لے آیا، ایمان لے آنے سے صرف کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، عقیدہ درست کر لینے سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے اس کو عبادت کرنا ضروری ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اور کیا ہے؟ یہی ہے، اصل مقصد یہی ہے، عبادت۔ ہم اور آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے عبادت کہتے ہیں، بعد میں مدد مانگتے ہیں۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ عبادت، اور بعد میں کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلے عبادت ہے، بعد میں مدد ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ ایمان کے بعد عبادت، اور سورہ زاریات کو جب ہم پڑھیں گے وہاں معلوم ہوگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن لوگ اپنا اصل مقصد کو بھول کر کے ضروریات پر لگے ہوئے ہیں، مقصد حیات کو چھوڑ کر کے
ہمارا جو اصل مقصد تھا، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف چلے گئے جو ضروریات تھی۔ دنیا میں جینے کی ایک ضرورت ہے، کھانا ایک ضرورت ہے، پہننا ایک ضرورت ہے، اسی طریقے سے کام کاج کرنا باڈی کی ایک ضرورت ہے، محنت ضرورت ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ مقصد اصل کیا ہے؟ عبادت۔ تو عبادت کو چھوڑ کر کے ضروریات کے پیچھے لگ گئے، اور یہ ضروریات کیا ہے؟ کھایا ختم، کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے، وہ پیخانہ بن کر کے برباد۔ جو بھی کھایا پیخانہ بنا ختم، اس کا کوئی وزن نہیں رہا، کھا کر کے پھینک دیا آپ نے، پہن کر کے پھینک دیا آپ نے، کما کر کے پھینک دیا آپ نے، لیکن مقصد جو تھا اس کو چھوڑ چکے۔ مقصد جو تھا اس کو بھول چکے، اصل مقصد سے ہمارا ٹارگٹ ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے عبادت کی رکاوٹ میں سب سے پہلی چیز یہی ضروریات آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کوئی رزق دو، میں اريد منهم من رزق، تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے آج کل؟ کلمہ گو لوگ اور اس ملک کی اکثریت کیا کرتی ہے، اور پہلے بھی کیا کرتی تھی؟ اپنے کمائے ہوئے مال کو لاتی، اس پہ چڑھاوا چڑھاتی، کس کے لیے؟ معبود کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے چڑھاوے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق، تمہارے اس چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تم مجھے کھلاؤ یا مجھے کچھ دو یا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ، ایسا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہ اللہ ہے جو رزاق ہے۔ ایک ہوتا ہے رازق، ایک ہوتا ہے رازق، اور ایک ہوتا ہے رزاق، دونوں میں فرق ہے۔ رازق رزق دینے والا جو آپ کو رزق دے رہا ہے، اور رزاق جو فعال کے وزن پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بار بار آپ کو رزق دینے والا، بار بار آپ کو کھلانے والا، بار بار آپ کو پہنانے والا، بار بار آپ کو اولاد سے نوازنے والا اور مختلف ضروریات سے نوازنے والا وہ کون ہے؟ رزاق ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے، ان اللہ، یقیناً بے شک اللہ ہی رزاق ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے مقصد میں لگے رہو، تمہارا کام ہے عبادت کرنا، عبادت میں لگے رہو، صبح شام رات دن، اور مہینہ سال، جتنی زندگی ہے تمہاری، گھنٹے منٹ سیکنڈ، اس کام میں لگے رہو کہ اللہ کی عبادت۔ یہی مقصد، ضروریات بعد میں۔ تو اللہ کی عبادت میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ رزق کی طلب۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رزق کی طلب میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو، یہ رزق دینا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے عبادت کرنا۔ اب معلوم ہو گیا کہ عبادت ہمارا مقصد حیات ہے۔ اب آئیے اس عبادت کو کیسے ادا کریں۔ آج ہم لاکھ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع کے اندر جاتے ہیں، لیکن ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نہ ہم برائی سے بچ رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں،
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے، زنا عام ہے، گالی گلوچ عام ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ہر وہ گناہ کے کام عام ہے۔ کون کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے والا۔ کون کر رہا ہے؟ رکوع کرنے والا۔ کون کر رہا ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ ہم نے نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا۔ نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ لاکھ سجدے میں سر ٹکا رہے ہیں، اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز تم کو برائی سے اور فحش گوئی سے، فحش کام سے، برے کام سے، بری عادات سے، برے افعال سے، برے کردار سے، برے جو ہے سماج سے تمہیں بچائے گا، اللہ نے کہا۔ تو کیا اللہ کی بات جھوٹی ہوگی؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ سچا ہے، ہمارے اعمال غلط ہیں۔ نماز جس طریقے سے، جس اصول سے، جس رابطے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، وہ اصول، وہ ضابطہ، وہ رابطہ ہم نے نہیں لیا۔ نماز میں خشوع نہیں ہے، آیا جھٹ پھٹ ختم معاملہ، نہ رکوع صحیح سے، نہ سجود صحیح سے، نہ قیام صحیح سے، کچھ صحیح سے نہیں ہے ہی نہیں، تو دعائیں مانگتے رہو گے، بلکتے رہو گے، سسکتے رہو گے، دعا قبول کیسے ہوگی؟ آج ہم پٹ رہے ہیں، آج ہم مار کھا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار نہیں کیا، نماز کو نماز سمجھ کر کے نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بہت زیادہ رکھی ہے۔ کیا کہا؟ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دین کے بہت سارے اصول ہیں، لیکن اس میں جو موٹے موٹے 5 اصول ہیں، 5 اصول کو اپناؤ، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس طریقے سے ایک گھر بنتا ہے آدمی، اس کے اندر بہت سارے لوازمات ہیں، لیکن اس کے اندر 5 پیلر ایسے ہیں مضبوط، جس کو قائم نہیں کرو گے گھر نہیں بن سکتا ہے۔ تو ویسے ہی دین ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید۔ دوسری چیز، دوسرا پیلر اسلام، نماز۔ دوسرا پیلر کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز نہیں تو دین نہیں، نماز نہیں تو دین مکمل نہیں ہے آپ کا اور ہمارا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے کیا کیا؟ دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہو گئی۔ اب آئیے، نماز کی اتنی اہمیت اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اعمال میں جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز۔ جس کی نماز درست رہے گی اس کے سارے کام درست ہوں گے، سارے معاملات درست ہوں گے، سب میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز درست نہیں، نماز کے بارے میں ایک سوال ہوا، نماز درست نہیں ہے، سب میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک اہمیت ہے نماز کی۔ کل حساب و کتاب جو ہوگا اسی نماز کے متعلق ہوگا۔ جب اتنی اہمیت اس چیز کی ہے تو اس کو ادا کرنے کے طریقے، اصول، ضابطے ہونے چاہیے۔ اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے۔ کیا ہے یہ خشوع؟ خشوع ہے تو کیا ہے؟ خضوع ہے تو کیا ہے؟
سب سے پہلے اس چیز کو جانیں، سب سے پہلے ہم خشوع کو جانیں، خضوع کو جانیں۔ خشوع کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے السکون، خشوع کہتے ہیں السکون اور تذلل، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کو، اور تذلل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذلیل و خوار کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہو رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ سکون نام کی چیز نماز کے اندر نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نمازیں درست، نماز کے جو فائدے ہیں وہ مل نہیں رہے۔ اور یہ سکون ایک تو آپ کو عاجزی اور انکساری اپنے بدن سے بھی دکھانی ہے۔ کس سے؟ اپنے بدن سے بھی یہ عاجزی، تواضع کہتے ہیں بدن کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز ہو جانا، ایک دم جھکا دینا۔ اب ہوتا کیا، کچھ لوگ نماز بھی پڑھیں گے لیکن یہ کندھے اونچے ہو جائیں، اونچے کر کے رکھیں گے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے کندھے کو تو تذلیل کر، اپنے کندھے کو تو جھکا لے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن تیری اکڑاہٹ کم نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہے؟ مسجد کے اندر کھڑا ہے۔ کس کے گھر میں کھڑا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اور تیری اکڑاہٹ، تیری چودراہٹ کم نہیں ہو رہی ہے۔ تیری نماز کیسے ہوگی؟ تو دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، دوسرے پر چلا رہا ہے، بھکر رہا ہے، تیری نماز کیسے ہوگی؟ تیرا ایمان کیسے باقی رہا؟ تذلل نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو مسلمان کہلا رہا ہے۔ مومن ہوتا ہی ہے عاجزی والا، انکساری والا، اپنے آپ کو تذلیل والا، کہ میں اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہوں۔ دنیا کے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا اس کا مقام اللہ کے یہاں پر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے، تذلیل بنے ہوئے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آئیے، یہ خشوع آئے گا کہاں پر؟ اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے بدن کو تو جھکا لیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنے کردار کو تو جھکا لیا، لیکن دل کے اندر جھکا ہوا نہیں ہے، تب بھی وہ اس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ دل سے اگر نہیں ہے تو خشوع نہیں ہے۔ اسی لیے خشوع کا اصل محل، اصل جگہ دل ہے۔ خشوع کی اور خضوع کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل سے بھی اس کو کیا ہونا ہے، اور بدن سے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جھکانا ہے، اور دل سے بھی اپنے آپ کو جھکنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ، خاشعۃ ابصارہم، اپنی آنکھوں سے بھی جھکی رہتی ہے، ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہے؟ جھکی رہتی ہے، اور وترہقہم ذلہ، اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے مجرم کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے۔ لیکن آج نماز پڑھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہیں اور، نماز پڑھ رہے ہیں اور آنکھیں کہیں گھوم رہی ہیں، اور بعض لوگ اللہ اکبر استغفر اللہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف، نماز میں آسمان کو دیکھنے کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانے سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آنکھ کی روشنی کو کھینچ لی جائے اور تمہیں واپس نہ لوٹائی جائے۔ یہ تذلل ہے،
خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھ کو نیچی رکھو، آنکھ جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور تمہارے اعضاء جھکے ہوئے ہونے چاہیے، تمہارے دل جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہ مجھے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من علم لا ينفع، ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے، ایسا علم حاصل کرنے سے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ایمان کا فائدہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہو، نہ ہی کسی چیز کا فائدہ ہو۔ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ میں، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشوع نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، جو جھکتا نہ ہو، جو ذلیل نہ ہوتا ہو، جو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور ایسے پیٹ سے، ایسے من سے، ایسے جی سے، ایسے نفس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہو، کتنا بھی کھا لو پیٹ بھرتا نہیں ہو، زندگی بھر کھا رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کما رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے نفس سے، ایسی چیز سے جو کبھی آسودہ نہ ہو، کھا لے لیکن پیٹ نہ بھرے، اور ایسی دعا سے، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابَ لَهَا، یا ایک حدیث کے اندر لا يُسْمَعُ بِهِ، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2722 نمبر کی ہے۔ اور اگر دوسرے نسخے کے اندر ہوگا جو اردو اور عربی کے اندر ہوگا، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر کچھ اور ملے گا، آپ کو یاد نہیں آ رہا میرے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ کیا ہے اس کے اندر اصل وجہ؟ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، ایسے دل سے جس کے اندر خشوع نہ ہو، جس کے اندر عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، اس کے اندر تذلل نہ ہو، ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ اوپر سے اگر معاف کر دیتے ہیں لیکن دل کے اندر برائی رکھتے ہیں، تو ایسی چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، مومنوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، اس سے انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہوں کو نہیں اٹھانی چاہیے۔ لوگوں باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی لا یرجع الیہم، کبھی تمہاری آنکھ کی روشنی واپس ہی نہ کرے۔ صحیح حدیث ہے یہ، آپ اٹھائے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، لوگوں آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو نماز کی حالت میں اٹھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری آنکھ کی روشنی کیا ہو جائے گی، چھین لی جائے گی، واپس نہیں لوٹائی جائے گی، دوبارہ آنکھ میں روشنی ہی نہیں آئے گی۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا جائز امور میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نماز کی اصل مغز، نماز کا اصل کیا ہے، انسان کے اندر کیا آنا چاہیے، خشوع خضوع۔ اب اس خشوع اور خضوع کو ہم نے جانا وہ کیا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ، یہ مسجد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے جو جگہ تھی وہ کیسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے
ایک چادر لگائی تھی، ایک چادر تھی جس کے اندر بناؤ سنگار تھا، جس کے اندر نقش تھے، جس کے اندر کسی پیڑ پودے یا کسی غیر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اسی نقش و نگار پر لگی ہوئی ہے اور اسی چادر پہ لگی ہوئی ہے. نماز پڑھتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اے عائشہ اس چادر کو ہٹاؤ، یہ چادر نے میری نماز میں خلل پیدا کر دیا ہے، اس چادر کی وجہ سے میری نماز درست نہیں ہوئی ہے، اس چادر کی وجہ سے پوری نماز میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکا صحیح سے. ذرا سوچئے، ایک چادر جس کے اندر نقش و نگار ہو، جس کے اندر جو طرح طرح کی بناوٹ ہو، وہ آپ نماز کے سامنے نہیں لگا سکتے تو آپ کے مصلی ایسے کیسے ہوں؟ مصلی اتنے جو نقش و نگار والے ہیں، کبھی اس کے اندر بازار کی تصویریں بنی ہوتی ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، اور اسی میں نماز پڑھنا. کیا نماز میں آپ کی حالت درست رہے گی؟ اسی کے اوپر لگی رہے گی. تو شیطان ہمارے اوپر ہر طرح سے حملہ کر رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے ایک چادر تھی جو ابو جہیب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اس چادر کے اندر بھی کچھ نقش و نگار بنا ہوا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس کو دیکھے، نماز کے بعد کہا اپنے صحابی کو اے صحابی یہ چادر لو، ابو جہیب نے مجھے دی تھی، جاؤ اس کو واپس کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، تحفہ لیتے تھے، لیکن یہ ہدیہ کہا اس چادر کو واپس کر دو، اس چادر نے میری نماز میں خلل پیدا کر دیا ہے. اور اس سے کہنا کوئی دوسری جس کے اندر کوئی نقش و نگار نہ ہو دوسری چادر دے دے. تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ نقش و نگار والے جائے نماز، نقش و نگار والے مصلی ہمیں اور آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے، یہ ٹائم ٹیبل ہے، کیا بنا ہوا ہے اس میں؟ طرح طرح کی رنگینیاں، طرح طرح کی چیزیں. کیا یہ ہمارے نماز میں خلل ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں ہوتا ہے بار بار نگاہیں سامنے جا رہی ہے. گھڑیاں ہیں آج کل ٹائم ٹیبل والی، سامنے مسجد کے اندر لگاتے ہیں. کیا کہیں گے ہم؟ سامنے لگاؤ. آپ کو لگانا ہی ہے، سامنے مت لگائیے. سامنے نہیں لگانا ہے، اس کو دوسرے سائڈ میں، اتر سائڈ میں یا دکن سائڈ میں لگائیے یا پیچھے سائڈ میں لگائیے، لیکن نماز کے سیدھا جہاں پر آپ پڑھتے ہیں جو قبلہ کا رخ ہوتا ہے وہاں پر ایسی چیزوں کو لگانا جائز نہیں ہے. امت اسلام، علماء اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا، لیکن آج کل کے لوگوں کو عادت ہو چکی ہے، سمجھتے ہو یہی بہتر ہے، یہی چیز اچھی ہے. نہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں. اسی طریقے سے یہ دعا وغیرہ کے پوسٹر سامنے نہیں ہونے چاہیے. نماز کی حالت میں آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے. مناجات کرتا ہے، بات کرتا ہے. اب وہ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ اگر ادھر چلی گئی کیا حال ہوگا؟ پڑھ رہا ہے کچھ اور پڑھا جائے گا کچھ. اسی طریقے دعا کر رہا ہے کچھ، دعا ہو جائے گی کچھ. یہی وہ چیزیں ہیں جو نماز میں ہمارے خلل پیدا کرتی ہیں. نماز ہو رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر جب نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ زور سے، آہستہ. قرآن کو ایسے عام حالات میں زور سے پڑھنا ہے، تھوڑی آواز کے ساتھ تاکہ لوگ سنیں. لیکن جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ اپنے قرآن کے پڑھنے کو آواز کو کیا کیجئے؟ کم کیجئے. جب قرآن کو آپ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اپنے من میں پڑھیں، اور نماز کی حالت میں کوئی وضو خانے پر جا کر کے بات کرے.
آج کل تراویح، رمضان آ رہا ہے نا، تراویح کے معاملے میں دیکھ لیجیے گا، در نماز ہو رہی ہوگی، ادھر خوب ہاں ٹھٹھی ٹھٹا اڑ رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اللہ اکبر ہوگا فوراً مل جائیں گے، رکوع کے انتظار میں ہے، یا حافظ صاحب آخری آیت یا 2-3 آیت بچی ہو جا کے مل جائیں گے تاکہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، ثواب مل جائے گا۔ تو نماز کے اصل مقصد سے ہم کیا ہوئے ہیں؟ دور ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ موضوع چھوٹا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں بہت ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی وقت ملا تو اس نماز میں خشوع اور خضوع کیسے اور باتیں ہوں گی، کیونکہ ابھی میں نے وہ پوائنٹ، وہ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہے جو ضروری ہے نمازی کے لیے کہ اس چیزوں کو وہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نماز میں جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو غلطیاں ہو رہی ہے، اللہ تو اس سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔